السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعد معلوماتک وبارک وسلم۔ برادران اسلام، ذکر کی فضیلت قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ ذکر کی فضیلت قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم گروہ صوفیاء سے ہیں، اور صوفیہ کرام کے روز و شب ذکر اذکار میں گزرتے ہیں، روز و شب، اور یہ 3 وقتوں پہ تو خصوصی مداومت صوفیہ کرام رکھتے ہیں۔ تہجد کے وقت، صبح کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور مغرب اور عصر سے لے کر مغرب تک، یہ 3 وقت ایک صوفی اس پر مداومت رکھتا ہے۔ صوفی کی تعریف یہ نہیں ہے جو آپ نے گلی گوچوں میں سنا اور ہر کوئی اپنے ساتھ صوفی لگاتے، شیخ لگاتا ہے۔ صوفی وہ شخصیت یا وہ شخص، وہ آدمی جو شریعت کے رنگ میں رنگین ہو، شریعت کا متبع ہو، شریعت پر چلنے والا ہو، اور اپنے زندگی میں شریعت کے مطابق گزارنے والا ہو، عبادت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، معاملے کے لحاظ سے بھی، اور عقیدت ہو۔ تو ہمارے خاندان قادریہ میں 5 نمازوں کے بعد یہ اذکار پڑھے جاتے ہیں یا پڑھے جا سکتے ہیں، جس کو صوفیہ کرام وظیفہ پنجگنج قادریہ کہتے ہیں۔ تو ان اذکار پر خاندان قادریہ کے سالکین کو چاہیے کہ مداومت کرے، پابندی کرے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ان اذکار کا ورد رکھیں۔ بعض نماز فجر یا عزیزو یا اللہ 100 مرتبہ، بعض نماز ظہر یا کریمو یا اللہ 100 بار، بعض نماز عصر یا جبارو یا اللہ 100 بار، بعض نماز مغرب یا ستارو یا اللہ، بعض نماز عشاء یا غفارو یا اللہ۔ یہ سب اذکار 100 بار، اول آخر 3 بار درود شریف کی مداومت سے بے شمار برکات، خواص، دین و دنیا کی فضیلتیں، برکات ظاہر ہوں گی۔ بالفرض اگر ایک آدھ سالک کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا نہیں پڑھا جاتا، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ کتنے؟ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 21 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جب فراغت ہو تو پھر 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر نماز فجر قبل طلوع آفتاب، اور بعض نماز مغرب 10 بار حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، حدیث میں 7 مرتبہ بھی آئے، لیکن بزرگان دین نے یہاں نماز مغرب اور نماز فجر یعنی قبل طلوع آفتاب کے 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔
10 بار رب انی مغلوب فانتصر پڑھنا ہے، 10 بار سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مداومت سے سب کام بنیں گے، رکاوٹیں ختم ہوگی، حل المشکلات ہوگا، تنگ دستی مفلسی سے نجات ہوگا اور دشمن مغلوب رہیں گے۔ تو تمام حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، تکالیف کے لیے یہ اذکار اپنے معمولات کا حصہ بنائیں اور اس پر مداومت کریں، تو انشاءاللہ تعالی پرسکون زندگی آئے گی، خوشگوار زندگی کے لیے تمام کام بنیں گے۔ لیکن یقین رکھیں، عقیدہ خالص رکھیں۔ جب آپ ذوق اور شوق، خشوع و خضوع اور یقین نہیں ہوگی، کوئی معاملہ نہیں بنے گا۔ یعنی توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں، مخلوق سے نہ رکھیں، امید ہی نہ رکھیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔